ان تلد الامۃ ربتها، باندی اپنی آقا کو جنیں گی. باندی ہے جو جن رہا ہے وہ اعلیٰ ہوتا ہے، اور جس کو جنا گیا وہ اس سے نیچے ادنا ہوتا ہے. لیکن حدیث میں بیان کیا جا رہا ہے کہ جو جن رہی ہیں وہ کیا بنیں گی؟ باندی بنیں گی. اور جو جس کو جنا جا رہا ہے وہ اسی کا کیا بنے گا؟ آقا بنے گا. یعنی جس طرح سے آقا اپنے باندی پر، جس طرح آقا اپنے غلاموں پر حکم جتاتا ہے، روب جتاتا ہے، اور اس کو ڈانٹتا ڈپٹتا ہے، اور اس کے ساتھ میں غلاموں جیسا سلوک کرتا ہے، ایسے ہی آنے والے دور میں قیامت کی علامتوں میں سے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اولادیں اپنے ماں باپ کے ساتھ غلاموں کی طرح رویہ اختیار کریں گی. تجھے کیا سمجھتا ہے؟ تمہاری عمر ہو گئی، اتنا خاموش بیٹھو نا. ہے ایسے گھرانے تم دیکھو گے ماں باپ ڈر کے بات کرتے ہیں، کہیں میرے بیٹے کو برا نہ لگے، میری بیٹی کو کیا نہ لگے؟ برا نہ لگے، میرا بیٹا ناراض نہ ہو جائے. لعنت ہے ایسے گھروں پر جہاں پر ماں باپ ڈر کے جیتے ہو. لعنت ہے ایسے گھروں پر جس گھروں کے اندر ماں باپ کیا کرتے ہو؟ ڈر کی زندگی گزارتے ہو. وہ بھی ڈر کس سے؟ اپنی اولاد سے، جس کے لیے ساری زندگی کھپا دی. لعنت ہے ایسے اولاد پر جو اپنے ماں باپ کو ڈرا کے رکھتے. اللہ نے آج تھوڑا مال دیا، تھوڑا نالج دیا، تو یوں سمجھتے ہیں کہ ہم باپ بن گئے. ہم کیا بن گئے؟ باپ بن گئے. ابا تمہاری کیا کمائی تھی؟ 15-20 ہزار کماتے تھے، تم لاکھ کماتا ہوں. اس پاگل کو اتنا نہیں سمجھتا کہ اس کمانے کا لائق تجھے کس نے بنایا ہے؟ باپ نے بنایا ہے. دنیا میں نہیں لاتا، یا لاتے کے ساتھ گلا گھوٹ کے مار دیتا تو کیا کرتا؟ ارے بچہ اتنا کمزور ہوتا ہے کہ کروڑ بھی نہیں بدل سکتا تھا. ماں باپ کانچ کی طرح اسے سنبھالتے، آواز اس کے کانوں میں زور سے جانے نہیں دیتے، گرمی سردی کا اس کا خیال کرتے ہیں، اس کے کانوں کو ڈھانکیں گے کہیں اس کو ٹھنڈی نہ لگ جائے، اس کے بخار کا خیال کرتے، اس کی صحت کا خیال کرتے، اس کی بیماری کا خیال کرتے. راتوں میں ایسی نیند آئی ہوئی ہوتی ہے ماؤں کو کہ اس کے لیے سونا کائنات میں سب سے زیادہ قیمتی اور ضروری بن جاتا ہے، لیکن بچے کی ایک آواز سے وہ کیا ہوتی ہے؟ اڑ جاتی، اور راتوں کی نیندیں قربان کر دیتی. بعد میں سو لوں گی، نہیں سوں گی تو کیا فرق پڑے گا؟ بچہ رو رہا ہے، سینے سے لگا کہ اس کی بھوک کو مٹاتی ہے. اور اکثر و بیشتر بچے راتوں کو روتے ہیں. ہم بھی کیا اچانک داڑھی کے ساتھ پیدا نہیں ہوئے؟ ہم کو سمجھ میں آ گیا اور گاڑی چلانے لگ گئے. پیدا ہوتے کے ساتھ ہاسپٹل میں ماں ایڈمٹ تھی اور ہم باہر آ گئے، مست چلاتے ہوئے گھر پہ آ گئے. ایسا ہوا ہے؟ ایسا نہیں ہوا ہے. ہم بھی اسی پروسیسر سے گزرے ہوئے ہیں جو ہمارے بچے آج گزر رہے ہیں. وہ ساری صفات، وہ حالات، وہ کیفیت، وہ سارے موسموں کو ماں باپ نے ہمارے ساتھ میں گزارا ہے. ہمارے بھی سردی گرمی کا خیال رکھا ہے. جب بھوک لگتی ہے تو ہمیں کھانا کھلایا ہے. پہلے کا دور بڑا غربت کا زمانہ تھا. کبھی کبھی گھر میں کھانا اتنا ہوتا تھا کہ 3 لوگ کھائیں گے، ہے 5 لوگ، تو 2 بھوکے رہنے والے کون ہوتے تھے؟ پیٹ بھرنے والے ہم ہی ہوتے تھے، لیکن بھوکے رہنے والے. بارش ہو رہی ہے، پتھروں کا مکان ہوتا تھا پہلے، ایسے ہی تھا نا. زیادہ تر مکانات پتھروں کے ہوتے تھے. پتھرے بھی 1-2 سال کے بعد ٹپکنے اور گلنے لگتے، تو گھروں کے اندر گھر اتنا چھوٹا کہ ٹھیک سے سو بھی نہیں پاتے. تو سوکھی جگہ میں بچوں کو سلاتے تاکہ نیند ہو جائے بچے کی. اسکول جانا ہے، پریشانی ہوں گی، باپ کو کام پہ جانا ہے، یہ نہیں باپ یہ نہیں سوچ رہا ہے، لیکن اس کے باوجود ایسے ٹیک لگا کر بیٹھا ہے اور پانی گر رہا ہے اور بیٹھے بیٹھے سو رہا ہے. بچہ پتہ نہیں جوان ہونے کے بعد ماں باپ کے اتنے سارے احسانات کو کیسے بھول جاتا ہے، کیوں بھول جاتا ہے. اس کو یہ ڈر نہیں لگتا ہے کہ تو بھی کبھی باپ بنے گا. اور بیٹی کو بھی یہ کبھی ڈر نہیں لگتا ہے کہ تو بھی کبھی جیسی کرنی ویسی بھرنی. نہ مانے تو کر کے دیکھ، جنت بھی ہے جہنم بھی ہے، نہ مانے تو مر کے دیکھ. جیسے کرو گے ویسے ہی تمہارے سامنے نظروں کے سامنے آئے گا. اور ماں باپ کے ساتھ کا بدلہ تو اللہ دنیا ہی میں دے دیتے ہیں. جو انسان اپنے ماں باپ کے ساتھ جیسا رویہ اختیار کرے گا، اللہ کی قسم اس کی اولاد اس کے ساتھ ویسا ہی رویہ اختیار کریں گی. بولے گا کہ باپ کہ میں میری اولاد کو اتنا پیار کرتا ہوں، اس کی ساری خواہشات اور ضروریات کا خیال کرتا ہوں، پھر بھی سلام بیٹا میرے سے محبت کرتا ہی نہیں ہے.
اور میرے ساتھ جھڑکیاں دے کر بات کرتا ہے, میری بات ہی مانتا نہیں. کیسے مانیں گا؟ تُونے تیرے باپ کی بات مانا ہے؟ مانا تھا؟ نہیں مانا تھا. تو جیسے اپنے ماں باپ کا دل توڑے گا, تیری اولاد بھی تیرا کیا کریں گی؟ دل توڑیں گی. آزما کر دیکھنے کے لیے ابھی وقت ہے نہیں اپنے پاس. اس لیے جو گزر رہے ہیں نا ان راستوں سے, ان کی ہی زندگی دیکھ کر سبق سیکھو. ان کی زندگی دیکھ کر کیا کرو؟ سبق سیکھو. اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا رویہ اختیار کرو. ماں باپ جاہل بھی کیوں نہ ہو, ماں باپ ہیں. کیا ہیں؟ ماں باپ. ہر بچوں کے ماں باپ ڈاکٹر اور انجینئر ہو ایسا ضروری نہیں ہے. ماں باپ ہی ہوتے ہیں, اور ہر بچے کا باپ دنیا کا سب سے بڑا مالدار ہوتا ہے بچوں کے لیے. جب اس کو وقت پر کسی چیز کی ضرورت پڑتی ہے, باپ بھلے فقیر ہو لیکن وہ چیز اس کو لا کر دے دے گا. اس کے لیے تو بادشاہ ہی ہوا نا, تو اس کو بادشاہ کے جیسا رکھو. کیا رکھو؟ اگر بادشاہ کے جیسا رکھو گے تو تم کہلاؤ گے شہزادے. کیا کہلاؤ گے؟ شہزادے. اور اگر تم انہیں غلاموں کی طرح رکھو گے تو تم کہلاؤ گے غلام کے بیٹے. تو تم خود اپنے رویوں سے اپنی حیثیت کو کیا کر رہے ہیں؟ شہزادہ ہونا اور غلام ہونا دونوں میں عزت اور اعزاز کس میں ہے؟ شہزادہ ہونے میں نا. بادشاہ کا بیٹا شہزادہ کہلاتا ہے, پرنس جس کو بولتے ہیں وہ کہلاتا ہے. تو یہ بات آ گئی ماں باپ کے تعلق سے. قیامت سے پہلے یہ ہوگا اور یہ ہو رہا ہے. ہر گھر کی یہ کہانی ہے. ماں باپ کی شکایتیں بہت آتی ہیں میرے پاس کہ بیٹا سنتا ہی نہیں ہے, بیٹے نے گھر سے نکال دیا, اور بیٹا یہ کرتا ہے, بیٹا وہ کرتا ہے. بیوی آنے کے بعد بیٹے کا رویہ بدل گیا, اور جیسے 1-1.5 ہفتہ ہو گیا تو کہتا ہے کہ وائف از لائف. اور یہ ماں باپ نے 25 سال تک جو کرے وہ کیا؟ کچھ نہیں. سمجھ رہے؟ تو یہ نہیں ہونا چاہیے. بیوی آج ہے کل نہیں. بیوی اگر چلی بھی گئی تو دوسری لا سکتے ہیں. اولاد اگر چلی بھی گئی تو دوسری اولاد پیدا کر سکتے ہیں. کر سکتے پیدا کر سکتے ہیں. لیکن ماں باپ اگر ایک مرتبہ چلے گئے نا, قسم خدا کے نہیں آ سکتے. پھر ترسوں گے, قبر پہ جا کے روؤں گے, ابا بولو نا, ابا کچھ تو بولو نا, تمہاری ڈانٹ سننے کو کان ترستے ہیں. فون جب ماں باپ کا آتا ہے تو اٹھا لیا کرو. میری بھی بہت کمزوری ہے, بول رہا ہوں ایسا وقت کے حساب سے, فون اٹھانے کے اندر. لیکن آج ہمارے والد محترم کہاں ہیں؟ دنیا سے چلے گئے. جب ان کی یاد آتی ہے تو ان کی آواز سن نہیں سکتے ہم. ان کو ملنے کے لیے ہم کو کہاں جانا پڑتا ہے؟ قبرستان جانا پڑتا ہے. آج اللہ نے تمہیں ماں باپ دیے ہیں, ان کی قدر کرو. گھروں میں ہیں ان کی عزت کرو. ایک وقت آئے گا کہ ان کو ملنے کے لیے کہاں جانا پڑے گا, تب بولو گے, پچھتاؤں گے, ماں تمہاری بہت یاد آ رہی ہے, ماں تمہاری بہت دعاؤں کی یاد آ رہی ہے. پھر اس وقت کا پچھتانا کچھ کام آئیں گے ہی نہیں. ماں باپ کی ڈانٹیں سن لیا کرو. میرے ابا مجھے بہت ڈانٹتے تھے, اتنا ہمارے ابا کا مزاج بہت سخت تھا. اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے. ان کے سخت رویوں کی وجہ سے الحمدللہ آج ہم برائیوں کی طرف جانے سے ڈرتے ہیں. ہماری جو بچپن سے تربیت ہوئی اتنی سختی کہ ایسے بڑا والا بھائی میرا مسجد کا امام ہے, کئی سالوں سے مسجد کی امامت کر رہا ہے, حافظ عالم ہے. نماز میں دیری ہو گئی, پتہ ہے کہ ان کی اولاد نمازیں نہیں چھوڑنے والی ہیں, اس کے بعد بھی ایسا جھگڑا کرتے تھے, ایسا ڈانٹتے تھے کہ گویا کہ بہت بڑا جرم اس نے کیا ہے. کہتے تھے ابا نماز پڑھیں گے, ہم جائیں گے نا. ابا کہتے جلدی جاؤ, وقت پر پہنچو. کیوں؟ ان کے مزاج میں سختی تھی. اسی سختی کی برکت سے اللہ نے ہم کو کیا کیا, آج جمائے رکھا ہے. اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے. تو بہت ڈانٹتے تھے, کبھی بھی کسی بھی وقت میں ان کا مزاج تھا. لیکن اللہ کا احسان ہے, میں یہ بات فخر سے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میرا یہ رویہ تھا. میرے چہرے پر کبھی پیشانی پر بھی بل نہیں آتا تھا, کبھی ابا کو زبان درازی نہیں کرتا تھا, کبھی جواب نہیں دیتا تھا. کبھی کبھی تو ابا ڈانٹ رہے, میں سامنے سے ایسے بیٹھا ہوں, کھانا کھا رہا ہوں, ابا کہتے میں تجھے کہہ رہا ہوں. کہا کہ ہاں نا ٹھیک ہے, میں بھی کہوں, سن رہا ہوں نا, احترام کے ساتھ سن رہا ہوں, میں اپنا کام کر رہا ہوں.
کبھی بھی ابا نے جو کہا اس کے بعد کا الٹا جواب دیا, اونچی آواز میں بات کیا, اللہ کا احسان ہے میں نے نہیں کیا. اسی لیے مرنے پر مجھے اتنا زیادہ دکھ نہیں ہوا کہ میں نے ابا کے ساتھ ایسا برا سلوک کیا اور ابا کے ساتھ جھگڑے کیے. وہ پھر جنازہ جب سامنے ہوتا ہے نا, وہ سارے زندگی کے دنیں یاد آتے ہیں کہ فلاں وقت میں نے ابا کو ایسی تکلیف دیا, فلاں وقت میں ابا نے مجھے بلایا, میرے لیے ابا باہر کھڑے رہے, اور ابا مجھے بلاتے تھے میں گیا نہیں, ابا مجھے اٹھاتے تھے میں اٹھا نہیں, ابا مجھے سناتے تھے میں نے سنا نہیں. وہ وقت یاد کر کے جنازہ سامنے رکھ کر آنکھوں سے آنسو تھمتے نہیں ہیں, بہت دل چھلی چھلی ہو جاتا ہے, لیکن اس وقت کا رونا اس کام ہی نہیں. اس کے لیے آج ہے قدر کرو, کریں گے نا, اللہ کے لیے کہہ رہا ہوں, ماں باپ کی قدر کرو. اللہ کے رسول نے فرمایا رضا ربی رضا الوالدین سخط الربی سخط الوالدین. ماں باپ کی رضامندی میں اللہ کی رضامندی ہے, ماں باپ کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی ہے. ماں باپ ناراض ہے, سمجھ جاؤ کہ اللہ بھی تم سے کیا ہے, ناراض. اللہ راضی ہے تو سمجھ جاؤ کہ اللہ بھی تم سے کیا ہے, بولو نا.